ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک رچھ آ گیا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر رچھ کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ رچھ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے بے در پہ 3 تیر اس درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ دوں، آپ میرے پیچھے چلتی آئیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اس لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا، ہمیں رات یہیں بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تمیم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو، وہ تو بھینس، بیڑ، بکری، انسان سب کا ماंس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم خریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، اس لیے اپنے زخم خریدتا رہا کہ آپ کا حسن میری ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاؤ۔ سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر شخص کے اندر اللہ نے اس کے حساب سے ہی ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے جس سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے خود کو ہی اذیت دی۔ یہ اذیت اس گناہ سے 1000 گنا بہتر ہے جس گناہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی انسان کو تباہ کرے۔